میرا صرف یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے 25 جولائی کو، اس میں کمپلیٹ ہر جگہ پہ دھاندلی ہوئی ہے اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. ہمارے تمام پورے حلقے میں کسی ایک جگہ پہ ہمارا پولنگ ایجنٹ انہوں نے نہیں کھڑا ہونے دیا. ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا اور ہمارے پولنگ ایجنٹس کو یرغمال بنا کے صبح 4 بجے تک رکھا گیا. انہوں نے رزلٹ اناؤنس نہیں کیے اور ایک جتنے بھی یہ فارم 45 ہیں، فارم 45 پہ کسی بھی ہمارے ایجنٹ کے سائن نہیں ہے. ڈیورنگ کاؤنٹنگ ہمارے کسی بھی پولنگ ایجنٹ کو اندر بٹھایا نہیں گیا، شامل نہیں کیا گیا، اور پولنگ کا جو سارا سلسلہ تھا اس میں انہوں نے اتنی ڈیلے کروائی ہے، اتنی سلو پروسیس اس کا کیا ہے کہ اگر ایک بندہ پولنگ اسٹیشن میں گیا اس نے اس کو کمرے میں بند کر دیا گیا. 15 سے 20 منٹ بعد اس بندے کو باہر نکالتے تھے. پتہ نہیں اس کے کوئی بندے ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے ہم سے 2 3 بیلٹ پیپرز پہ انہوں نے ہم سے کم امپریشن لگوائے ہیں. اس کے علاوہ جتنا بھی یہ رزلٹ ہے یہ سارا فیک ہے. فارم 45 پہ ٹوٹلی انہوں نے چینج کیا ہوا ہے اور اس کا کوئی ثبوت ہی کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کو انہوں نے فارم 45 نہیں دیا. جب پولنگ ایجنٹ سے نکال دیے گئے، جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو یرغمال بنا کے رکھا گیا اور ان کو پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں گھسنے دیا. ہمارا یہ کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو کم از کم پولنگ ایجنٹس کو ڈیورنگ کاؤنٹنگ تو اندر بٹھایا جاتا. اس کے علاوہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ انہوں نے، اگر آپ دیکھیں تو جو ریشو ہے ہماری ریجیکٹڈ ووٹس کی وہ 4,500 ہے، 4500. میں پہلے بھی الیکشن ہم لڑتے رہے، تو یہ پہلی دفعہ الیکشن نہیں لڑے. پچھلے الیکشن میں صرف 90 یا پتہ نہیں کتنے ووٹ تھے جو ریجیکٹڈ تھے، یا شاید 900 تھے غالباً. اس سے اوپر ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو سمجھ سے ہی کام باہر ہے کہ 4,500 ووٹ یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. اور اگر ان جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں اگر آپ ان کی جا کے دیکھیں کہ ان کی ریجیکشن کیسی ہوئی ہے تو آپ دنگ رہ جائیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے ریجیکٹ کیے گئے ہیں. آپ کے نمائندے وہاں پہ موجود تھے، کس وجہ سے ریجیکٹ کیے گئے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ زیادہ تر ہمارے ریجیکٹ کیے گئے. جب ایک پروسیس چل رہا ہے، جب ایک پوسٹل بیلٹ آپ کے پاس آ جاتا تو آپ کو دیکھنا چاہیے اس پہ کہ کھولنے چاہیے. وہ ایک اس کے اوپر اگر کسی نے اپنا نام لکھا ہوا ہے یا جو مرضی کیا ہو اس پہ تو ایک یہ ڈسکریشن ہوتی ہے آر او کی کہ آر او کے پاس وہ آتا ہے. ہم نے تو نہیں کھولنا ہوتا. اگر انہوں نے ہمیں دینے ہوتے تو وہ پھر ہم اپنے ہاتھ میں لے کے آتے. جب ایک اس کی ایک بنا ہوا ہے، لا بنا ہوا ہے کہ وہ آر او کے پاس آنے اور آر او نے کھول کے اس کا جو بیلٹ ہے وہ انہوں نے کاؤنٹنگ میں ہماری رکھنا ہے. تو اس میں انہوں نے ریجیکٹ کیے. کسی کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، کسی کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا ہے بندے نے اپنا، تو وہ سارے کے سارے انہوں نے ریجیکٹ کیے ہیں. 266. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 266 کے 266 میرے تھے، ہو سکتا ہے وہ دوسروں کے بھی ہوں، لیکن ہمارے میجورٹی تھے اس میں، وہ جان کے ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. پوسٹل بیلٹ کھولنے سے پہلے ایک الیکشن کمیشن نے ایک بڑا اچھا ان کا رول بنا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پوسٹل بیلٹ کھولنے سے پہلے تمام ریجیکٹڈ ووٹس کی ری چیکنگ کی جائے گی کہ وہ غلط طریقے سے ریجیکٹ کیے گئے ہیں یا ان کا کیا سارا ہے. اور پورا ایک سموتھ پروسیس، ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس چل رہا تھا، جس کو انہوں نے آ کے کل رات کو انہوں نے پورا شہر بلاک کیا، جلاؤ گھیراؤ کیا انہوں نے، اور آر او کو پریشرائز کیا. اور آر او نے ان کے پریشرائز ہوتے ہوئے پریشر میں آ کے آر او صاحب نے صبح وہ کرائٹیریا ہی ختم کر دی. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو لا ہر چیز ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آر او صاحب جو ہیں وہ ڈی آر او کے انہوں نے سیکیورٹی بھیجی ہے. سیکیورٹی کے ساتھ وہ یہاں پہ اپنے آر او آفس میں آئے ہیں جہاں پہ سارے یہ پروسیس چل رہا تھا. انہیں اپنی جان کا بھی خطرہ تھا. تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آر او کو پریشرائز کیا گیا ہے. آر او کو پریشرائز کر کے انہوں نے یہ سارا پروسیس کیا ہے. اور جو انہوں نے کاؤنٹنگ کرنی تھی اس کی پوسٹل بیلٹ کی، پوسٹل بیلٹ کو بھی انہوں نے 525 پولنگ پوسٹل بیلٹس تھے، جن میں سے 266 جو یہ پوسٹل بیلٹس تھے ان کو ریجیکٹ کیا گیا. اور اس میں اکثریت میرے ووٹ تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا جس نے ہم پہ مہربانی کیا، کیونکہ ہم نے پوری ورکنگ کی تھی اس پہ، جس نے ہمیں دیا اس نے ہمیں کنفرمیشن دی تھی کہ میں نے آپ کو ووٹ کاسٹ کر دیا.
اور وہ ہمارا اکثریت، ہمارے میجورٹی وہ ہمارے ووٹس تھے جو انہوں نے بغیر دیکھے بس وہ ایک پتہ نہیں کون سا قانون چلایا ہے انہوں نے، اور تمام ارریلیونٹ لوگ وہاں پہ بٹھائے ہوئے تھے انہوں نے جو کہ آتھرائزڈ بھی نہیں تھے وہاں پہ بیٹھنے کے. صرف ہمارے پہ ساری اتھارٹیز استعمال کی جاتی ہیں، ان پہ کیوں نہیں اتھارٹی استعمال کی گئی؟ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، روڈ بلاک کیے ہیں، پورا انہوں نے شہر رات کو یرغمال بنا دیا تھا، نہ کوئی شہر سے باہر جا سکتا تھا، نہ کوئی شہر کے اندر آ سکتا تھا. رات کو 12 بجے سے لے کے انہوں نے یہ سلسلہ ان کا جاری رہا ہے اس وقت تک. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریکویسٹ کروں گا، چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. جو یہ انہوں نے سارا یہ کیا ہے روڈ بلاک، ان کے خلاف جو ایکشن ہے، جو لیگل ایکشن ہے وہ لیا جائے. کہ جو آر او ہیں وہ بھی متنازع رہے ہیں. کل جو نو منتخب ایم این اے ریاض فتحانہ ہیں، انہوں نے بھی اپنا خطاب میں یہی کہا تھا کہ یہ آر او متنازع ہیں اور جو پوسٹل بیلٹ ہے اس کے الیکشن کو ہم نہیں مانتے. تو دونوں طرف سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آر او جو ہیں اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. تو پھر آپ کیا الیکشن کے دیکھتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے؟ میں آر او کو متنازع نہیں کہہ رہا جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آر او کو پریشرائز کیا ہے اور وہ انڈر پریشر ہو کے یہ جو انہوں نے پروسیس کیا ہے. جس طرح کے ہم نے پورے 209 پولنگ اسٹیشنز کے ہم نے جو ریجیکٹڈ ووٹس تھے وہ ہم نے چیک کرنے تھے، ان کی ری چیکنگ ہونی تھی. اس میں یہ دیکھنا تھا کہ کون سا ووٹ جو ہے وہ کیوں کس وجہ سے خراب ہوا ہے. اس میں جو کل سارا دن اتنا اسموتھ اور ٹرانسپیرنٹ جو پروسیس رہا ہے اس میں 2-3 ان کے بھی بڑے ہیں ووٹ، 2-4 ہمارے بھی بڑے ہیں. میں چاہتا تھا اسی طرح یہ ٹرانسپیرنٹ جس طرح یہ سسٹم چل رہا تھا یہ چلتا رہے. اس وقت ان کو ان چیز پہ اعتراضات تھے جو کہ قانون کا حصہ تھا، اس کو وہ کر رہے تھے، اس کی خلاف ورزی وہ کر رہے تھے اور اس کے خلاف انہوں نے روڈ بلاک کیے، جلاؤ گھیراؤ کیا اور آر او کو پریشرائز کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا میری طرف سے وہ متنازع نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو پریشرائز کیا گیا اور انہوں نے انڈر پریشر ہو کے وہ کاروائی جو تھی اس کو فالو کی. مخالف امیدواروں نے آپ کے خلاف یہ کہا ہے کہ کل آپ نے جو پوسٹل بیلٹ تھے چوری کیے تھے، اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ آپ لوگوں نے پوسٹل بیلٹ جو ہیں چوری کروائے ہیں. آپ پہ الزام عائد کیا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ثبوت دیں. میں تو یہی کہوں، کوئی کہنا ہر کسی کو بولنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، وہ بول سکتے ہیں، جتنا جھوٹ مرضی بول لیں، لیکن اس چیز کا ثبوت دیں ہم.